توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا. اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. صفا مروہ ضرور دیکھیں لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا. نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے. اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں, صاف نشانیاں ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. جو بھی حاجی, جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے, طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. اب ہم نے محسوس کیا, تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری, اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے, کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے. وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے, تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا, خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے, محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں مشہور تو یہی ہے, لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر, بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی, اے ہمارے رب یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما, ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے.